على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کے مبارک لمحات نصیب فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے جو مطالبہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں ہمیں اس کے پورے ادب کے ساتھ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت طیبہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بارے میں فرما رہی ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات ایمان والوں کے لیے موجود ہیں، تو ان احکامات میں مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کی ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت بنائی ہے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ اس کا ایک عام مفہوم یہ ہے کہ متقی کہتے ہیں پرہیزگار، بچنے والے، ہر ایسے عمل سے انسان بچ جائے جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہوں، ہر ایسے عمل سے انسان رک جائے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے رکنے کا حکم دیا ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ اب قرآن مجید کے پہلے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً عبادت کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کے لوگوں کو پیدا کیا۔ مقصد کیا ہے عبادت کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں دوسرے سپارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر اسی دوسرے سپارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ پھر جہاد کا ذکر فرماتے ہیں، وہاں پر بھی فرمایا لعلکم تتقون۔ جہاد کے حکم کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ تم اللہ کے اس حکم کو پورا کرو اور متقی بن جاؤ۔ اسی طرح اسی دوسرے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے قصاص کا ذکر فرمایا۔ قصاص کے ذکر کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لعلکم تتقون۔ پھر اسی سپارے میں چوتھے مقام پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت ساری نیکیوں کا ذکر کیا، بہت ساری ایمان کی باتوں کا ذکر کیا۔ ایک بڑی آیت میں جس سپارے کے 5ویں رکوع کی ابتدا میں آ رہی ہے، اس کے آخر میں بھی فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ایمان کی باتوں کا حکم دیا، اعمال صالحہ کا حکم دیا، آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کی ایک حقیقت ہے اور ایک ظاہر ہے۔ ظاہر کیا ہے؟ ظاہر یہ ہے کہ انسان اعمال میں اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن جائے، اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کے بارے میں امام المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اس امت کے تفسیر قرآن میں امام ہیں، قرآن مجید کی سب سے پہلی تفسیر جو نقل کی گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس قرآن کی تفسیر کے نقل کرنے والے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے؟ اللہ پاک نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا۔ اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ خدمت رسول کی وجہ سے، خدمت رسول کی وجہ سے۔ روایات میں موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تقاضے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب واپس تشریف لائے تو آپ کے وضو کے لیے لوٹے میں، چھاگل میں پانی موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ تو آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، عرض کیا اللہ کے رسول یہ عبداللہ نے رکھا ہے، آپ کے وضو کے لیے عبداللہ نے یہ پانی رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے اور اس کے بعد آپ نے وضو فرمایا۔ وضو فرمانے کے بعد فرمایا عبداللہ چادر لاؤ۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر اتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچھا دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے یوں اشارہ کیا، اشارہ کر کے اس چادر کی طرف اشارہ کر دیا اور پھر فرمایا کہ چادر کے چاروں کونوں سے پکڑ کر کے اس کو اپنے سینے سے لگا دیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ آپ کے سینے کو قرآن کے علوم سے منور۔ تو پورے قرآن کے سب سے پہلے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ جس طرح ایک شاگرد اپنے استاد سے پڑھتا ہے، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی تفسیر، پورے قرآن کی تفسیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 30 مرتبہ پڑھی ہے۔ اس لیے آپ کو امام تفسیر، امام المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے بہت سارے مقامات ہیں، حضور کے ساتھ رشتہ داری ہے، حضور کے چچا بھائی ہے اور حضور کے صحابی ہے، اور صحابی ہونے کے ناطے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو جنت کی بشارت سنائی ہے ان جنتیوں میں حضرت عبداللہ بن عباس بھی داخل ہے۔ اسی طرح جیسے کہ قرآن کریم کے خدمتگار ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، ان سب کے امام ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ یہ بتاؤ کہ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بڑی پیاری مثال دی اور مثال سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو سمجھایا۔ فرمایا امیر المومنین دیکھے اگر کانٹے دار جھاڑ ہو اور کوئی آدمی اس میں سے گزرنا چاہے، اس نے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور اگر میں اس کو یوں کہوں کہ جس طرح ہم کاٹن کے کپڑے پہنتے ہیں اور بڑے بن ٹھن کے چلتے ہیں، تو اگر کوئی ایسا آدمی چل رہا ہو اور کانٹے دار جھاڑ سے اس نے گزرنا ہو تو وہ کیسے گزرے گا؟ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لے گا تاکہ اس کے کپڑے کے کسی دامن کے کسی بھی حصے میں کوئی کانٹا نہ لگ جائے اور اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی مثال تقوی کی ہے کہ پوری دنیا میں فتنہ، فساد، گناہ عام ہے، کوئی آدمی ایمان کے بعد ان تمام فتنوں سے، ان تمام گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی تمام جتنی بھی نافرمانی والے کام ہیں ان سب سے بچتے ہوئے، جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں، ان سب سے بچتے ہوئے اگر وہ اس دنیا سے گزر کر کے آخرت میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ پہنچ گیا تو وہ متقی ہے۔ تو اب ہمیں یہاں سے یہ سبق مل گیا ہے کہ رمضان المبارک کے یہ مبارک لمحات ہمیں کس لیے دیے گئے ہیں؟ روزہ اس لیے دیا گیا ہے، رمضان کے مبارک لمحات اس لیے دیے گئے ہیں
کہ ہم اللہ کے پرہیزگار متقی بندے بن جائیں۔ اب دنیا میں بہت سارے جھاڑ ہیں، گناہ ہیں، گناہ کی شکل میں جھاڑ موجود ہیں۔ غیبت کا گناہ ہے، کینے کا گناہ ہے، چغلخوری کا گناہ ہے، اور اسی طرح لین دین میں گناہ ہیں، معاملات میں گناہ ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں کچھ کہنے میں گناہ ہیں۔ یہ بہت سارے گناہ ہیں، بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو انسانوں سے متعلق ہیں، اور بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو انسان کے اپنی ذات کے ساتھ متعلق ہیں۔ تو ان سارے گناہوں سے بچنا، ان سارے گناہوں سے بچنا، اس کا نام تقوی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک مثال روزہ بتائی ہے کہ دیکھو روزے کی حالت میں انسان کیا کرتا ہے، حلال اشیاء سے رک جاتا ہے۔ کھانا حلال ہے، پینا حرام ہے، پینا حلال ہے، اور اسی طرح جو ہے مفطرات ثلاثہ یہ سب کیا ہے، حلال ہیں، اور رمضان کے ایام میں اللہ نے ان سے منع کر دیا، حلال چیزوں سے روک دیا۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال چیزوں سے روک دیا ہے تو اس کے ساتھ ضروری ہے کہ ہم ان برائیوں سے رک جائیں جو کہ پہلے ہی ناجائز ہیں۔ اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ اس سے رک جائیں گے، ان برائیوں سے بھی رک جائیں گے، حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا ہے، حرام چیزوں کو بھی چھوڑ دیا ہے، تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی متقی میں شمار فرمائیں گے۔ آخر میں اتنی بات عرض علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس مومن کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ناراضگی والے کاموں سے باز نہ آئے۔ تو ہمارے اس روزے کا کیا فائدہ؟ ہم روزے کے ساتھ لوگوں کی غیبت بھی کریں، لوگوں کے ساتھ کینہ بھی رکھیں، لوگوں کے ساتھ ہم اس روزے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو ہے فراڈ بھی کریں، دھوکہ بھی دے، اور ان کے ساتھ جو ہے زیادتی بھی کریں، ظلم بھی کرے، تو اس روزے کا اس کھانے اور پینے سے رکنے کا کیا فائدہ ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہ اس کا جو مقصد تھا اس نے اس مقصد کو چھوڑ دیا ہے۔ مقصد تو یہ تھا کہ جس طرح حلال اشیاء سے رک گیا ہے اسی طرح یہ حرام اشیاء سے بھی رک جاتا، اللہ اس کو متقی بنا دیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اس رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔